الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 ہیں۔ ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے رب بالکل واضح ہے۔ پیچھے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جو ہدایات خصوصی ارشاد فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کہیں انسان کا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا عطیہ ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے بہت کریم، بہت شفیق کوئی شخصیت کسی کو تلقین کرے، رہنمائی کرے کہ یہ کریں گے تو یہ آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، اور اس طرح ان ہدایات پر عمل کر کے آپ سرمایہ بچا سکتے ہیں، اس سے بہت آگے درجے میں اللہ کریم انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو، ان کا نام لے کر کے ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ان ہدایات میں سے 3 ہدایات گزر چکی ہیں، آپ نے سماعت فرما لی کہ صدقہ دینے کے بعد من، ادا اور ریاکاری۔ من کا مطلب کہ کسی کو احسان جتانا، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کی اذیت کا باعث بننا، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، نمود، نمائش کرنا، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج چوتھی ہدایت ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو دیا جائے وہ طیبات میں سے ہونا چاہیے۔ ہے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تمہاری کمائیاں ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو پیداوار ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے بھی تمہیں چاہیے کہ عمدہ چیز، پاکیزہ اور ستھری چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ ایسا نہیں کرنا جیسے ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ایسا نہیں کہ اس میں سے ردی، نکمی اور گھٹیا قسم کا مال نکال کر کے یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے۔ ولستم بآخذیہ، حالانکہ تمہاری فطرت اور سرشت یہ ہے کہ تم خود اس کو پسند نہیں کرتے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ اغماض سے، چشم پوشی سے یا کسی مجبوری کے ساتھ کسی سے قبول کرنا پڑ جائے تو قبول کر لو، وگرنہ تم اس کو قبول کرنے کے لیے خود اگر آمادہ نہیں ہو تو کسی کو ایسی چیز نہ دو۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ اصحاب صفہ کے لیے لوگ جو خرچ کرنے والے ہوتے وہ اپنی کھجوروں میں سے عمدہ خوشے علیحدہ کر لیتے، اور جو ردی قسم کے خوشے ہوتے وہ آ کے اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ چلو ہم نے صدقہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا، آیات نازل ہوئی اور فرمایا کہ ایسی نکمی چیز اور ایسی ردی چیز جو تم اپنے طباع اور اپنی فطرت کے لیے، اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کرتے، وہ چیز اللہ کے راہ پر ہرگز نہ خرچ کرو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ذات ہے، اس کو تو تمہاری ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس آزمائش میں کیسا اتر رہے ہو۔ تو جیسے ایک شفیق والد، ایک شفیق مربی اور استاذ اپنے شاگردوں اور اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھ کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، ہم تو صرف چیز کی کوالٹی چیک نہیں کرتے، ہم تو دینے والے کی نیات سے بھی واقف ہیں، وہ کس نیت سے دے رہا ہے۔ لہٰذا جو خرچ کیا جائے وہ عمدگی سے دیا جائے، عمدہ چیز خرچ کی جائے، اور فرمایا اس میں کسی کے بہکاوے میں نہ آیا جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اگلے جو خطرات تھے ان سے بھی آگاہ کر دیا کہ شیطان ہمیشہ تمہیں اس بہکاوے میں ڈالے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، یہ دے دیا تو فقیر ہو جاؤ گے، یہ دے دیا تو فخر لگ جائے گا، یہ دے دیا تو تمہارا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا اس چکر میں نہ رہو، ویأمرکم بالفحشاء، اس کی اس واردات کو دیکھو کہ وہ تمہیں فحشاء کے لیے آمادہ رکھتا ہے۔ فحشاء کا کیا مطلب ہے کہ یعنی فضول رسومات، خرافات، رواجات کے لیے دیکھیں تو انسان ایسے ایک دوسرے سے آگے بڑھا، اس نے شادی کا کارڈ اتنے کا چھپوایا، میں اتنے کا چھپواؤں گا، اس نے اتنا مینیو دیا تو میں ایسا مینیو دوں گا، اس نے ایسی فنکشن کیا، ایسا سیمینار کیا تو میں ایسی جو رسم کروں گا کہ جو کسی نے نہ کی ہوگی۔
یہ جو کام ہے یہ شیطان کے بہکاوے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اس کام میں تو آگے جا رہا، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کی باری آئے تو انسان پیچھے ہو جاتا ہے۔ فرمایا واللہ یعیدکم، اللہ شیطان نے تو تمہیں ڈرایا ہے، بہکاوے میں لایا ہے، اور اللہ بھی تم سے وعدہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں اور تمہیں اور زیادہ دینے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کریم بہت زیادہ وسیع علم کے مالک ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں خطرات سے واقف تھے جو پہلے انسان کو آگاہ کر دی ہیں، جو آج اگر آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں تو متاثرین کے لیے جو عطیات جا رہے ہیں اس میں بہت عمدہ اشیاء بھی ہیں، لیکن اس میں سے ایسی اشیاء بھی ہم کیمپس میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت ردی قسم کے کپڑے، بہت ردی قسم کے بستر جو گھر میں بھی استعمال کے قابل نہیں، وہ اٹھا کر دے دیے۔ میاں یہ اللہ کے نام پر دیا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله